زوجہ یزید ہند کی اسیران آل محمد سے ملاقات۔ ہند بنت عبداللہ بن عامر کے باپ کا انتقال ہوا تو مولا علی کے گھر میں تھی۔ شہادت مولا علی کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ معاویہ نے اسے یزید کی شادی کر دی۔ بعض کا خیال ہے کہ ہند یہودی گھرانے کی عورت تھی۔ بچپن میں اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ بہت علاج ہوا لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار مولا علی سے توسل کیا گیا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا ایک برتن میں پانی لاؤ۔ امام حسین علیہ السلام پانی لائے تو ہند نے اسے اپنے بدن پہ چھڑکا تو وہ شفا یاب ہوئی۔ یہ دیکھ کر وہ سارے خاندان والے مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ اہل بیت علیہ السلام کی کنیزی میں رہ گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں بھی بطور کنیز تھی۔ جب معاویہ نے اس کے حسن و جمال کی تعریف سنی تو اسے یزید کی شادی کر دی۔ ہند شام میں تھی لیکن اسے شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر نہ تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے اور اہل حرم اسیر کر کے شام لائے گئے تو ایک عورت نے ہند سے کہا کچھ قیدی اسی وقت شام لائے جا رہے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کس قبیلے کے ہیں۔ مناسب ہوتا کہ آپ میرے ساتھ چل کر ان اسیروں کا تماشا دیکھتی۔ ہند اٹھی اور قیمتی کپڑے پہن کر کنیز کو حکم دیا کہ اس کے واسطے مخصوص کرسی لائے، اس پر بیٹھ کر اسیروں کا تماشا دیکھے۔ ہند نے دیکھا کہ کچھ خواتین برہنہ سر ہیں، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار ہیں۔ زینب نے اسے دور سے دیکھ کر پہچان لیا اور ام کلثوم سے آہستہ سے کہا کیا تم اس عورت کو پہچانتی ہو؟ بی بی ام کلثوم نے کہا نہیں، میں نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب نے فرمایا پیاری بہن یہ وہی عورت ہے جو ہماری کنیز تھی، ہند بنت عبداللہ بن عامر۔ بی بی ام کلثوم چپ ہو گئیں، سر جھکا لیا۔ بی بی زینب نے بھی سر جھکا لیا۔ ہند سامنے آئی اور کرسی پہ بیٹھ گئی۔ بی بی زینب سے کہا بہن سر کو کیوں جھکا لیا ہے؟ بی بی زینب نے کچھ جواب نہیں دیا۔ ہند نے پوچھا آپ کا وطن کہاں ہے؟ بی بی زینب نے کہا میرا وطن مدینہ ہے، مدینے والوں پر میرا سلام خلوص۔ بی بی زینب نے پوچھا تم کرسی سے کیوں اتر گئیں؟ ہند نے جواب دیا مدینے والوں کے احترام میں تواضع برتی ہے۔ اس کے بعد ہند نے جو ابھی بی بی زینب کو پہچان نہ سکی تھی بولی میں چاہتی ہوں آپ سے مدینے کے ایک گھر کا حال پوچھوں۔ بی بی زینب نے کہا جو چاہو پوچھو۔ ہند نے کہا کہ میں مولا علی کے گھر کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں عرصے تک ان کی کنیز رہی ہوں۔ بی بی زینب نے پوچھا تم مولا علی کے گھرانے میں کس کا حال پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا میں امام حسین علیہ السلام کا حال پوچھنا چاہتی ہوں، ان کے بھائیوں کا حال، ان کے بچوں کا حال، ان کی بہن جو میری مالکہ تھی بی بی زینب و بی بی ام کلثوم کا حال۔ میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھرانے کی تمام عورتوں کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب رونے لگی، تڑپ کر فرمایا اے ہند اگر علی کے گھر کا حال پوچھتی ہے تو میں نے مدینے کا گھر چھوڑ دیا ہے، اب علی کے گھر والوں کے مرنے کی خبر لے جاؤں گی۔ اگر تو حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے تو یہ ہے یزید کے سامنے حسین کا سر، اور اگر عباس اور دوسرے فرزندوں کا حال پوچھنا چاہتی ہے تو میں ان کے پارا پارا جسم کربلا میں چھوڑ کر آ رہی ہوں، وہ گوسفندان قربانی کی طرح ذبح کر دیے گئے۔ اور اگر زین العابدین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے تو وہ شدت مرض سے حرکت کے قابل نہیں، اور اگر زینب کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے تو یہ میں ہوں علی کی بیٹی زینب، اور یہ ہے ام کلثوم، اور یہ سب اہل حرم مخدرات حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ جس وقت ہند نے جناب زینب کی باتیں سنی تو چیخ پڑی، بلند آواز سے روتے ہوئے فریاد کرنے لگی ہائے میرا امام، ہائے میرا سردار، ہائے حسین، کاش میں آج سے پہلے اندھی ہو گئی ہوتی اور فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ اس کے بعد شدت غم کی وجہ سے زمین سے پتھر اٹھایا اور اپنے سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون جاری ہوا، وہ بے ہوش ہو گئی۔
ہوش آیا تو بی بی زینب اس کے سرہانے آئی اور فرمایا اے ہند اٹھ کر اپنے گھر جا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یزید تجھ پر مصیبت نہ ڈھائے۔ ہند نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک نہ جاؤں گی جب تک اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام پر ماتم و گریہ نہ کر لوں۔ میں آپ اور سبھی خواتین کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ اس کے بعد ہند اٹھی، اپنے بال کھول دیے، کپڑے پھاڑ ڈالے، ننگے پاؤں یزید کے سامنے گئی جو مجمع عام میں تخت پر بیٹھا تھا۔ ہند چلانے لگی اے یزید، تو نے حکم دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس نیزے پہ دروازے شام پر لٹکایا جائے۔ یزید اپنے سر پر حکومت کا رنگا رنگ تاج رکھے ہوئے گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ اپنی زوجہ کو اس حال میں دیکھ کر اٹھا، اسے چادر اڑائی اور کہا ہاں فرزند فاطمہ کے لیے فریاد و گریہ کرو۔ خدا لعنت کرے ابن زیاد پر کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جلدی کی انہیں قتل کر ڈالا۔ خدا ابن زیاد کو قتل کرے۔ جس وقت ہند کو یزید چادر اڑانے لگا، ہند چلائی توف ہے تیرے اوپر اے یزید، تجھ کو میرے بارے میں تو غیرت آئی، مجھے چادر اڑائی، تجھے یہی غیرت فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے بارے میں کیوں نہ آئی؟ ان کو چادر اڑائی ہوتی، ان کا سر برہنہ کیا اور خرابے میں ٹھہرایا۔